تو اس ٹائم ایڈ پوسٹنگ، ڈیٹا انٹری اور اس طرح کی جاب ہوا کرتی تھی. ایستا ایستا کوئی ایک وائپ ری سیلنگ میرا بزنس تھا. یعنی کہ میں نے کم از کم کوئی 10 سے 12 آن لائن کام کیے ہیں. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. ایون کہ میں نے ایک کام چائنا سے سیکھنا تھا، اور چائنا میں جو سکھانے والا بندہ تھا، اب تو سکھانے والے یوٹیوب پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. میں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا. لاہور میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا، میرا جاننے والا تھا، اکٹھا بزنس کرتے تھے. اس کو میں نے کہا کہ یار مجھے کانٹیکٹ نمبر دے دو اس کا. تو 87,000 روپیز اس نے میرے پے کرنے تھے. اس نے کہا جی تم اگر ڈائریکٹ چائنا میں کام کرو گے تو میرا کیا فائدہ، میں کہاں سے کماؤں گا. وہ جو 87,000 روپیز تم نے میرے دینے ہیں، میں نے تمہارے دینے ہیں، وہ مجھے تم معاف کر دو. 87 اس ٹائم 87,000 روپے 2012-13 کی میں بات کر رہا ہوں. 87,000 روپے وہ میرے ہو گئے ایک موبائل نمبر پہ. اور میں نے وہ چائنا کے اس بندے کا جس کے ساتھ میں نے کچھ سیکھنا تھا اور کام کرنا تھا، 87,000 روپیز میں نے صرف موبائل نمبر دیا وہ کام سیکھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. اور اسی کام سے پھر میں ڈیجیٹل کرنسی میں آیا. شاید مسٹیک نہیں ہماری جیسے خیر میں کرپٹو کرنسی میں سب سے پہلے میں نے ہی کیا. بہت سارے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے بہت مشکل سے سیکھی ہیں. لیکن کوشش یہی ہے کہ چلیں، کوئی ہماری وجہ سے اگر کسی کا رزق چل پڑے تو ہم آپ کے پاس چل کے آئیں. بے شمار لوگ الحمدللہ ہمارے پاس چل کے آتے ہیں. ڈیلی شاید 4-5 لوگ کم از کم اگر گھر ان کو آ جاتے ہیں کہ سکھائیں. تو ہم آپ کے پاس چل کے آئیں تو آپ احسان نہیں کہ آپ کے ساتھ گرام کی محنت ہے. تو آپ کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو فری میں مل رہی ہیں. ان کو نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ کو مختلف فیلڈ یہاں پہ بتائی جائیں گے. پھر آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ کون سی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے. اس پہ 1 مہینہ آپ لگائیں. اگر آپ کو پسند نہیں آتی پھر دوسری فیلڈ پہ 1 مہینہ لگائیں. سوشل میڈیا پہ مختلف لیکچر میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. واٹس ایپ گروپ ایک بنا لیں گے. آپ کے جو کویشچنز ہوں گے انشاءاللہ ہم سیشن رکھیں گے. آپ کے کویشچن کا وہاں پہ آنسر دیا جائے گا، آپ کو سیٹسفائی کیا جائے گا، تاکہ آپ کو ایک روڈ میپ کلیئر ہو. صرف محنت سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا. محنت کے لیے آپ نے کون سا پلیٹ فارم چوز کیا ہے. اچھا پلیٹ فارم ہوگا تو آپ پھر کامیاب ہوں گے. سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتا ہے، لیکن کتنے مزدور کامیاب ہیں؟ کیونکہ وہ مزدوری میں ہی لگا رہتا ہے. وہ اچھا پلیٹ فارم اپنے لیے تلاش نہیں کرتا. اگر اس کو اچھا پلیٹ فارم ملے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو صرف محنت نہیں ہے. کتنے لوگ اگر بزنس کی بات کریں، میں کالج ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ 9 میں سے 2 بزنس مکمل طور پہ کامیاب ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ کامیاب بزنس. تو بندہ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ پراپر پلیٹ فارم اور گائیڈنس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم منتخب کرنے میں اور اس کو آگے لرن کرنے میں آپ کو انشاءاللہ ہم گائیڈ لائن دیں گے. تو میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا تھا. ہم سٹارٹ میں آپ کو آن لائن کام میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. 2 طریقے سے، اگر نیکسٹ سلائیڈ اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے. آن لائن لرننگ جو ہے آپ 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. سلائیڈ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک بزنس اور ایک جاب. جاب کے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ عبدالغفار ہیں، عمر بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں. مختلف لوگوں کے کام اگر آپ نے کرنے ہیں وہ سکلز کے ریلیٹڈ آپ کو وہ گائیڈ کریں گے. آن لائن بزنس کے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. آن لائن بزنس میں ادھر 2 چیزیں مینشن ہیں سلائیڈ میں، ایک ٹریڈنگ اور دوسری ای کامرس. جن فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں، ٹریڈنگ میں 3 طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. 3 چیزوں کی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو اور آپ اپنا کاروبار بنا سکتے ہو جو آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہو. کرپٹو ٹریڈنگ، اس کی ایک ایگزامپل، ایک پیئر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ BTC بائی کرتے ہو USD سے. ایک میں نے جسٹ فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے. کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ آپ سیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ فوریکس ٹریڈنگ، اس میں USD اور یورو لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو آپ کی کرپٹو پہ میں تھوڑا ان ڈیٹیل آتا ہوں آگے آپ کو بتا کے.
फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, करंसी में आप अगर आप पाकिस्तानी करंसी की बात करें तो 1 साल पहले डॉलर 170 रुपये का था और आज वही डॉलर 295 300 रुपये का। तो ये कितना फ़र्क है। तो इस फ़र्क से आपने कैसे पैसे कमाने हैं। जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, चाइनीज़ जापानीज़ की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, वट एवर, उससे आपने कैसे पैसे कमाने हैं वो आप फॉरेक्स सीख के उससे कमा सकते हो। उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है, ये आपकी जो कंपनीज होती हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, इधर एग्जाम्पल लिखी हुई है FFC, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है जो आपकी खाद बनाती है। इन कंपनीज के पूरी जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर की खरीदो फरोख्त होती है। आपके बैंक्स के जो है शेयर होते हैं, इनका कोई एक बंदा मालिक नहीं होता, ये शेयर की खरीदो फरोख्त होती है। यानी कि अगर एक शेयर आज 10 रुपये का है तो कल 11 का हो जाएगा, परसों 12, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग बेसिकली हो रही होती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अप डाउन हो रही होती है। और ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर कम रेट पे एक चीज़ को खरीदता है और ज़्यादा रेट पे उस चीज़ को बेच देता है। ये तीनों किस्म की जो ट्रेडिंग्स हैं, इनके लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ती है, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, टीए बोलते हैं इन शॉर्ट। टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ रीडिंग होती है, मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, यानी कि उस ग्राफ को देखकर एक ट्रेडर जो है वो प्रिडिक्शन करता है कि अब ये जो स्टॉक है फॉरेक्स की कोई करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, ये अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, वो ग्राफ को देख के रीडिंग होती है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम बाकायदा आपको इंशाल्लाह कोर्स ऑफर करेंगे, यानी कि फ्री कोर्स जिसके लिए हमारी प्लानिंग है, मजीद अल-फलाह की टीम बैठेगी। तो ये आपने इसको सीखना है और ये जितनी चीज़ें हैं ये आपने अपने दिमाग में रखें और इन पे जाके सर्च आपने करनी है कि आपने इनमें से कौन सा काम चूज़ करना है। नेक्स्ट ई कॉमर्स पे आ जाए। ई कॉमर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर है और कोर्स बेचने वाले, कल मैं एक आज़ाद चाय वाला है, पहले वो चीज़ें फ्री भी सिखाता था, तो उसका मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, मैंने देखा तो उसका ऐड पहले आ गया, तो उसने कोर्स एक ऑफ़र कर रहा था 2 लाख रुपए का, मैं 6 महीने में आपको सिखाऊंगा और 2 लाख रुपए लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अमेज़ॉन, आपने जो ऑनलाइन लड़के सर्च करते रहते हैं तो अमेज़ॉन के मुख्तलिफ कोर्सेज आ रहे हैं, ये बेसिकली ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कारोबार जो है उसको समझे आप ई कॉमर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारोबार आप कैसे कर सकते हैं, देखें आप सबसे पहले Draz.pk लिखा हुआ है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ दुकानदारों ने इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है और वो अपनी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करते हैं और वो बेचते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है एजी शॉपिंग की, हमने अपना प्लेटफॉर्म है, वैसे मैंने 2015 में शुरू किया था Draz.pk की एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन वर्क नहीं कर सके, अभी हमने इसको कुछ महीने पहले दोबारा लॉन्च किया है। तो एजी शॉपिंग समझे सेम चीज़ है, ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है जो मैंने 2015 में शुरू किया था। उसके बाद अमेज़ॉन है, जो जिसके एक अमेज़ॉन पे से पैसे कमाने के लिए कोई 8 से 10 किस्म के कोर्सेज हो रहे हैं और एक एक कोर्स की लाखों रुपए लोग फीस ले रहे हैं। अमेज़ॉन है क्या, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, बड़े बड़े जो होलसेलर हैं अपनी चीज़ें अमेज़ॉन के ज़रिए पूरी दुनिया में बेचते हैं। ये एक अमेज़ॉन, बस ये ई कॉमर्स का बिजनेस है। आगे OLX है। अच्छा, इससे आप कैसे, इन चीज़ों से आप कैसे कमा सकते हैं। इस अखैल खरीदो फरोख्त में काफ़ी लड़के ज्वाइन होंगे, मेरा ग्रुप है इस अखैल खरीदो फरोख्त, 45,000 मेंबर हैं उसके। बहुत सारे लड़के मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करते हैं कि यार हम मोबाइल की कीमत नहीं लिखेंगे, हमने मोबाइल उधर से लेना होता है, उधर ही बेचना होता है, तो आपने कीमत को लाजमी क्यों किया हुआ है, हमने बारगेनिंग करके उधर से पैसे कमाने होते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स बेचने वालों ने रब्ता किया कि हमें परमिशन दें, मैंने क्योंकि फ्री रखा हुआ है, अभी तक मैंने उस पर कोई चार्ज नहीं किया कि चले लोगों का फ़ायदा हो रहा है। बहुत से दुकानदारों ने रब्ता किया है कि जी हम इतने पैसे कमा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है शेखाबाद का, अजीज़ रहमान उस्ताद है, तो उन्होंने बकरे, जनाब बकरा ईद के थे, 20 बकरे थे, उसने पोस्ट लगाई, बक्खर से बंदा आया 20 बकरे ले गया। ये ई कॉमर्स है, यानी कि कारोबार की एक जदीद शक्ल है।
اگر میں آپ کو اس کی ایک ریسنٹلی کوئی ایک بتاؤں، ہم نے ابھی دکان بنائی ہے ایزی برانڈیڈ شوز کے نام سے، تو میں نے اس کو نا آن لائن ای کامرس کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کی آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کی، یہ خفیہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میری 20 دن کی سیل 10 لاکھ روپے تھی، اور نئی دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، بڑی بڑی جوتیوں کی دکان ہے، کیونکہ میں نے ای کامرس کا یوز کیا، 20 دن کی سیل 10 لاکھ روپے، اور اس خیر جیسے علاقے میں جہاں پہ کاروبار کو بناتے ہوئے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 سال لگ جاتے ہیں اور بندے درمیان میں ڈیسائیڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ای کامرس کی میں آپ کو پاور بتا رہا ہوں کہ ای کامرس کے اندر کتنی پاور ہے۔ میں سب سے پہلے جو میں نے ای کامرس کام شروع کیا تھا OLX پہ، OLX سب بیچتے، ایڈ اس کا آ رہا ہوتا ہے۔ جب میں فیصل آباد میں تھا، نیا کام تھا، میں کیسے ای کامرس کرتا تھا؟ اگر آپ سوچیں نا وہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، 10-12 ہزار روپے انویسٹمنٹ تھی، ایڈ لگاتا تھا، لیپ ٹاپ لینے کا، موبائل اس ٹائم یہ ٹچ موبائل اتنے زیادہ نہیں آئے تھے، میں مختلف چیزیں OLX سے ایڈ لگا کے اور لوگوں کے پورا دن ایڈ دیکھ کے مختلف چیزیں خرید لیتا تھا، آگے ونڈو کر کے تھوڑا اس کو جناب اپنی زبان میں کہتے ہیں لش پش کر کے دوبارہ ایڈ لگا دیتا تھا اسی OLX پہ، نئی OLX آئی، یعنی کہ اگر 10,000 کا میں نے لیپ ٹاپ لیا ہے تو اس کی ونڈو وغیرہ نہیں کر کے اس کو جناب لش پش اس کی کر کے ادھر ہی فیصل آباد میں بیٹھے OLX پہ لگا کے فیصل آباد یہی دوبارہ 11,000 کا بیچ دیا ہے، تو یہ ای کامرس ہے۔ اگر آپ کے والد کی، کسی رشتہ دار کی، کسی بھی چیز کی شاپ ہے تو آپ اگر 20% منیمم پروفٹ ہے، آپ یہ جو ہم چھپڑیاں ٹافیاں بولتے ہیں نا، گولیاں، اس کی بھی دکان والے کا جو پروفٹ ہے کم از کم 20% ہے، یعنی کہ 100 روپے کا اگر وہ ٹافیوں کا ڈبہ لیتا ہے تو 120 اس میں ہوتی ہے، 80 کا ملتا ہے یا وہ 100 روپے میں جو بکتا ہے۔ تو آپ اگر کسی بھی آپ کے رشتہ دار کی، کوئی دوست کی شاپ ہے، وہ فزیکل کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں گی آپ کی آن لائن چیزیں میں سیل کروں گا، آپ جس طرح یہ سہیل خرید و فروخت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں۔ اب OLX ہے، اس طرح کی اور بے شمار ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ جا کے ارننگ کر سکتے ہو۔ تو یہ ای کامرس کا میں نے آپ کو صرف اوور ویو دیا ہے۔ آپ کوئی بھی ایک پروڈکٹ، ایک کلاؤڈ جو ہوتا ہے، اب تو موبائل آ گئے ہیں تو لیپ ٹاپ میں چلانے کے لیے ہم سم ڈالتے تھے، اور جن علاقوں میں ابھی بھی دور دراز علاقے ہیں تو سم ڈال کے وہ کلاؤڈ سیل کرنا ہوتا تھا۔ 1700 روپے کا آتا تھا جب میں نے ایزی شاپنگ شروع کی تھی، تو میں نے 3000 روپے اس کی سیل لگا دی، دکان سے میں نے صرف اٹھایا، اس کی تصویر لی اپنی شاپ سے، اور میں نے آن لائن پہ میں نے جی پورے پاکستان میں بھیج دیا، مجھے میں بیچنا ہے، تو مجھے تو اس کی یاد ہی نہیں ہے کہ بے شمار آرڈر مجھے آ گئے کہ ہمیں بھیج دیں۔ آپ کوئی ایک چیز اٹھائیں، اپنے ایک پیج بنا لیں، ان شارٹ پیج اور جو چینل ہے اس کرنے کے لیے ذیشان بھائی آپ کو بتائیں گے۔ آپ ایک پیج بنا لیں، ایک جو ہے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ آپ کا پیج ہے، ایک چیز کے ریلیٹڈ پیج بنائیں، اس کو تھوڑا مشہور کریں، اتنے بے شمار آپ کے 4000 فرینڈ ہوں گے، آپ کے فرینڈ کے 3000 فرینڈ ہوں گے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو بغیر آپ کچھ خرچ کیے بنا سکتے ہو، اور اس پیج پہ آپ چیزیں بیچنا شروع کر دیں، یہ ای کامرس ہے۔ اب میں جو آپ کو ای کامرس اور ٹریڈنگ کی میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں، وہ 3 فیلڈز ہیں، آپ تینوں میں بھی کام کر سکتے ہو، ایک ایک کر کے بھی کر سکتے ہو۔ ای کامرس میں مختلف طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہو۔ اب کرپٹو ٹریڈنگ جو ہے، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، تو ایک فالٹ ہے ہم لوگوں کا، ہم کیا کرتے ہیں، آن لائن ارننگ کا سن لیا، ہم اسے وہ پھولوں کی سیٹ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آن لائن ارننگ ہے، ہم جی اتنا آسان ہے، اتنی کمپنیاں آئی ہیں، میں بتا تھک گیا ہوں، لیکن مجالے کوئی بندہ بات سنے، دماغ میں اس کے آتا ہے جی وہ پرپال آئی جی، پیسے جمع کراؤ جی، مہینے کا 7000 روپیہ دے رہی ہے، اس میں جی کروڑوں روپے آپ کے سفید کے ڈوبے ہیں۔ ایک ابھی فورسیج آئی ہوئی ہے، آئی تھنک وہ بھی دوڑ گئی ہے، میں تو بتا تھک گیا ہوں کہ بھائی نہ لگاؤ پیسے۔ بی فار یو آئی ہے، بتا تھک گیا ہوں۔ پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آن لائن کام بھی جس طرح حفیظ صاحب بھی ذکر کر گئے کہ یہ جی بس پیسے آ جائیں گے جی، شروع کر دیا۔ تو بھائی پہلے سیکھو تو صحیح، آپ پہلے لرن تو کرو، سوچتے نہیں ہو کہ وہ بندہ پیسے کیوں دے رہا ہے۔ 1 لاکھ روپے پہ بینک مہینے کا 1200 روپے دیتا ہے،
اور ایک کمپنی آپ کو 10,000 روپے دیتی ہے اور آپ اس کو سچ مان لیتے ہو. اس کے آپ رول کو تو دیکھو وہ کیسے دے رہی ہے. بیسیکلی یہ ساری جو کمپنی آتی ہے اور جو آپ کے پیسے کھا کے دوڑ گئی ہیں, یہاں میں کتنے بچے بیٹھے ہوں گے جن کے رشتے دار ہوں گے, یہ کمپنیاں بیسیکلی MLM سسٹم پہ ورک کرتی ہیں, ملٹی لیول مارکیٹنگ اسے بولتے ہیں. MLM میں یہ کیا کرتی ہیں جی, آپ سے 1 لاکھ لیا, اب جو بندہ آپ کو لے کے آیا ہے انہوں نے 20,000 اس کو دینا ہے کمیشن, اور جو اس کو لے کے آیا ہے 10,000 اس کو دینا ہے, جو اس کو لے کے آیا ہے 5,000 اس کو دینا ہے, جو اس کو لے کے آیا ہے 2,000 اس کو دینا ہے, اور اسی طرح کمپنی کے اونر تک یہ کمیشن جاتا ہے. باقی جو 30-40,000 روپیہ بچتا ہے نا وہ آپ کو کچھ مہینے دیتے ہیں. یعنی کہ نیکسٹ اگر یہ جو مچھلیاں ہیں وہ پھنساتے جاتے ہیں, اگلے بندوں کو ساتھ میں لاتے جاتے ہیں, پچھلوں کو پیسے دیتے جاتے ہیں. اس کو ان شارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ MLM کیا ہوتی ہے. یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے, اور ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کمپنی ہے کہاں, اس کا آفس کہاں ہے, یہ کام کیا کرتی ہے, آنکھیں بند کر کے پیسے ٹھوک دیتے ہیں. کروڑوں روپے ادھر عیسیٰ خیل میں ایک بندے کا 1 کروڑ روپے لگا ہوا تھا, 50 لاکھ روپیہ میرے ایک جاننے والے نے لگایا ہوا تھا, کمپنیاں لے کے دوڑ گئی ہیں. تو ہم سیکھتے نہیں ہیں, لرننگ پاور نہیں ہے. اب کرپٹو کے لیے اگر میرے پاس 1,000 بندہ آیا ہے نا, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ لیکچر ہے یوٹیوب کے, میرا جاننے والا ہے, دوست ہے, آپ ڈیلی کا 1 لیکچر سنیں, نوٹس بنائیں, جو پرابلم ہے مجھے وائس میسج کریں, میں آپ کو اس کا سمجھا دوں گا جو بھی پرابلم ہو. تو اس طرح 80 لیکچر ہیں, تقریباً 3 مہینے میں اگر یہ لیکچرز آپ سن لیں, اس کے بعد 3 مہینے آپ پریکٹس کریں گے, میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا, آپ ٹریڈر بن جائیں گے. آپ ایزیلی 20-25 10 کم انویسٹمنٹ بھی ہو, $10-12 بھی آج کل پاکستانی تو 3,000 روپے بنتا ہے, تو آپ ایزیلی کما سکتے ہیں. یقین کریں 95% لوگوں نے سیکھا نہیں ہے, وہ جی بس بائننگس ان کے دماغ میں بائننگس کا اکاؤنٹ بناؤ نا تو ٹریڈنگ کرتے. سیکھنے کے لیے 5% آئے ہیں, یعنی کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے, پریکٹس نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ جو ہے ارننگ آنا شروع ہو. اب دیکھیں آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یار کرپٹو ٹریڈنگ ہے جی, یا ڈیجیٹل کرنسی بھی اس کو بولتے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ کام کریں, تو آپ سوچیں تو صحیح یار یہ ہے کیا بلا, ڈائریکٹ اور ادھر لے آؤ جی, بائننس کا اکاؤنٹ بناؤ, کتنے لگانے ہیں جی, ابو سے مانگ لوں گا, میری جان پہ کیا زور آنا ہے, لگا دیے جی بس جی, ضائع کر دیا. پوچھے تو صحیح یار یہ ہے کیا چیز, اس میں پیسے ہم کیوں لگا رہے ہیں. تو پوائنٹ تو یہ ہے نا. اب ہم جو آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کریں گے, ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس پہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس پہ سرچ کریں, اس فیلڈ میں آپ آنا چاہیں بیسیکلی, اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس کی بیس سیم ہے, ٹیکنیکل انالیسس اگر آپ ٹریڈنگ میں آئیں گے تو باقی چیزیں ہیں ان میں آپ آنا چاہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اب میں فائنل 5 منٹ میں آپ کو, میرا تقریباً ہاف این آور پورا ہو گیا ہے, 5 منٹ میں آپ کو میں بیسیکلی جو کرپٹو کرنسی ہے کیا, اس سے پیسے ہم کیوں کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں, وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ایک لیٹسٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جس کو آپ کہہ دیں, ایک ٹیکنالوجی ہے بلاک چین ٹیکنالوجی. جس طرح آپ کی ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ویب سائٹس بنتے ہیں, ڈیٹا بیس بنتے ہیں, سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس جس طرح بنتے ہیں, نادرا کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے, ID کارڈ یہاں پہ بھی اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو پورے پاکستان میں کہیں بھی اس کا ڈیٹا نادرا آفس میں آ جائے گا. اس کو بولتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم. آپ کی گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے, کسی بھی تھانے والے جو ہے اگر اس کی ویریفیکیشن کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی گاڑی یا آپ کا ID کارڈ ڈیٹا جب ادھر پٹ کرتے ہیں تو آپ کا مکمل ریکارڈ آ جاتا ہے. اسی طرح ایک نیو ٹیکنالوجی ہے بلاک چین ٹیکنالوجی. اب بلاک چین ٹیکنالوجی کرتی کیا ہے, ان شارٹ وہ ٹرانزیکشن کو آن لائن انٹریز کرتی ہے بلاکس کی صورت میں. بلاک ایک کنٹینر ہوتا ہے, جس طرح آپ یہ سیمنٹ کے بلاک لیتے ہیں, وہ ایک کنٹینر ہے جس میں مختلف میٹیریل آ جاتا ہے. یہ ایک آن لائن بلاک ہے. بلاک کی صورت میں اس میں ٹرانزیکشن یا انٹری جو ہوتی ہے آن لائن سٹور ہوتی ہے.
یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی پر سب سے پہلی اس ٹیکنالوجی کے مختلف استعمال ہیں. پہلی اس پہ ایک کرنسی بنائی گئی جس کا نام تھا بٹ کوائن. اب یہ جو بٹ کوائن ہے یہ ایک ڈیسنٹرلائزڈ چیز ہے. مین چیز اس کی جو بلاک چین ٹیکنالوجی کی ہے اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. اب آپ کے پاکستان میں مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ پیسے چھاپ دیے گئے, پرنٹ کر دیے گئے, انفلیشن آئی, نوٹ زیادہ ہو گئے, سپلائی زیادہ ہو گئی, ایک بندے کا کنٹرول ہے, یہاں پہ مہنگائی ہو گئی. مین چیز انفلیشن ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہم کی پرنٹنگ کر کے تنخواہیں دیتے ہیں اور پھر ڈالر کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اب یہ اس کو کرپٹو کرنسی ہم کہتے ہیں نا. کرنسی وہ چیز ہوتی ہے جو ایزیلی ایکسیپٹیبل ہو, کسی جگہ پہ بھی جو ایزیلی ایکسیپٹیبل ہو چیز اس کو کرنسی آپ بولتے ہیں. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ہے. اب اس کی جو خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں جب یہ آئی تو یہ $1 کا بھی کوائن نہیں تھا اور پچھلے سال 1,20,00,000 روپے پاکستانی کا ایک کوائن تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ڈیسنٹرلائزڈ ہے, ابھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں؟ اس طرح کی بے شمار کرنسیاں بلاک چین ٹیکنالوجی پہ بن رہی ہیں. ان کرنسیز کی ہم نے ٹیکنالوجی چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ, جس طرح اب ایک ڈوگی کوائن ہے اس کو یا ڈوج بھی بولتے ہیں. ایلن ماسک ہے ٹیسلا کا جو اونر ہے, اس نے کہا کہ جی ہم اپنی ٹرانزیکشن کے لیے یہ کرنسی ایز اے کرنسی استعمال کریں گے. تو اس نے جناب اس کی جو قیمت تھی ہزاروں گنا اوپر چلی گئی. تو اسی طرح اس کے لیے ایک ریسرچ سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کوائن سرچ کیسے کرنا ہے, کون سے کوائن میں انویسٹ کرنا ہے اور آپ نے کون سے کوائن میں ٹریڈنگ کرنی ہے. تو یہ چیزیں آپ سیکھیں اور اس کے بعد انویسٹ کریں. اس کے لیے ہم ہر سکل کے لیے کوشش کریں گے علیحدہ گروپ بنا لیں یا اکٹھا گروپ بنا لیں گے. حفیظ ارشد صاحب آپ کو گائیڈ کر لیں گے اور انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کے فیوچر کو برائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو لوگ سیریس ہوں گے, فار ایگزامپل اس کراؤڈ میں بھی 70% سیریس ہیں اور 70% کو لگتا ہے حفیظ ارشد صاحب نے زبردستی ادھر گھسا کے بٹھایا ہے 30% کو کہ بیٹھ جاؤ بھائی. تو جو مقصد یہ ہے کہ حالانکہ اس سیمینار کا یہ مقصد نہیں تھا, جو 30% باتیں کر رہے ہیں ان کو بٹھانا مقصد نہیں تھا. اگر ادھر 10 لوگ بھی ہوتے اور وہ سیریس بیٹھے ہوتے تو اس کا مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ سیریس ہو کے جو بچے سنیں. تو لیکن جو بھی انشاءاللہ ولنگ ہوں گے ان کو ہم اس میں سکھائیں گے. جتنا ہم سے ہو سکا ہم اپنا فرض ادا کریں گے. چلو 10 سال بعد اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے کہ اس نسل کو ہم نے آگے بڑھنے میں مدد نہیں کی. وہ شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے مدد نہیں کی انشاءاللہ. نیکسٹ ہمارے اسپیکر ہیں عبدالغفار بھائی, دبئی میں ہوتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر ہیں,